امام زین العابدین علیہ السلام ولادت سے وسائل تک ایک مکمل داستانی ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی خاموش فضاؤں میں سن 38 ہجری کا وہ دن طلوع ہوا جب امام حسین علیہ السلام کے گھر ایک ایسا چراغ روشن ہوا جو آنے والے زمانوں میں صبر، عبادت اور مظلومیت کی پہچان بننے والا تھا۔ یہ بچہ علی بن الحسین تھا جو تاریخ میں امام زین العابدین علیہ السلام اور سید الساجدین کے نام سے پہچانا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ شہر بانو تھی، جنہیں بعض کتب میں یزدگرد سوم کی شہزادی بتایا گیا ہے۔ اس طرح امام علیہ السلام کے وجود میں نبوت اور شاہی وقار دونوں جمع ہو گئے، مگر زندگی نے انہیں آسائش نہیں بلکہ آزمائش عطا کی۔ بچپن ہی سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت، پھر امام حسن علیہ السلام کی مظلومانہ وقار کے مناظر دیکھے۔ یہ صدمے ان کے دل میں اترتے چلے گئے اور ان کی آنکھوں میں وہ خاموش گہرائی پیدا ہو گئی جو بعد میں کربلا میں اشکار ہوئی۔ سن 61 ہجری دشت کربلا۔ امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ تلوار اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر دل میں وہی درد تھا جو حسین علیہ السلام کے دل میں تھا۔ عاشورہ کے دن جب ایک ایک کر کے اہل بیت کے چراغ بجھتے گئے، امام زین العابدین علیہ السلام خیموں میں لیٹے یہ سب سنتے رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور خیموں میں آگ لگی، تب یہی بیمار امام اہل بیت کے بقایا قافلے کے امام بنے۔ اگر یہ بیمار وجود نہ ہوتا تو نسل امامت آگے نہ بڑھتی۔ یہی اللہ کی خاموش تدبیر تھی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، مگر زبان پر سچ تھا۔ کوفہ کے دربار میں اور یزید کے ایوان میں جو خطبے دیے گئے وہ تلوار سے زیادہ کاٹدار تھے۔ شام کے دربار میں امام علیہ السلام نے اپنا نسب بیان کیا تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ یزید کی سلطنت کے ستون لرز گئے، مگر اہل بیت کے دکھ کم نہ ہوئے۔ مدینہ واپس آ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ سجدے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ راتوں کو عبادت، دن کو صبر اور آنسوؤں میں کربلا کی یاد۔ آپ جب بھی پانی دیکھتے حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آ جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آپ نے غلام آزاد کیے، یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں رات کی تاریکی میں راشن پہنچایا۔ مدینہ کے لوگ بعد میں پہچان سکے کہ وہ خاموش مددگار کون تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کے قالب میں دین کو زندہ رکھا۔ صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے جسے زبور المحمد کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ رسالہ حقوق نے انسان کو انسان کے حقوق سکھائے۔ یہ وہ جہاد تھا جو تلوار کے بغیر تھا مگر اثر میں ہمیشہ کے لیے تھا۔ سن 95 ہجری مدینہ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ کئی دن بیماری رہی، سجدے کمزور ہو گئے مگر ذکر خدا نہ رکا۔ بالآخر وہ امام جس نے زندگی بھر آنسو پیے، خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جنت البقیع میں وہ بدن سپرد خاک ہوا جس نے کربلا کے بعد اسلام کو سجدوں میں بچایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہر دور کا جہاد مختلف ہوتا ہے، کبھی تلوار سے، کبھی صبر سے اور کبھی آنسوؤں سے۔ کربلا کے بعد اگر کوئی زندہ رہا تو وہ صرف ایک بیمار انسان نہیں تھا، وہ اسلام کی بقا کا راز تھا۔ یہ داستان ختم نہیں ہوتی، یہ ہر سجدے میں زندہ رہتی ہے، ہر آنسوؤں میں بولتی ہے اور ہر مظلوم کے دل میں دھڑکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔